جلوس کے آداب، محفل کے آداب، جلسے کے آداب، چند چیزیں نوٹ فرما لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پروگرام چونکہ مقدس پروگرام ہے جلوس کے اور جلسے کے اور میلاد کے تمام پروگرام مقدس پروگرام ہیں، سیاسی پروگرام نہیں ہے، کوئی دنیا داری کے لیے نہیں ہے۔ تو ان پروگراموں کے اندر ہمیں باوضو ہو کر، باادب، سروں کو ڈھانپ کر، لباس بھی ہمارا صاف ہو، جسم بھی ہمارا پاک ہو، اور تمام تر آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان محافل کے اندر، مجالس کے اندر اور جلوس کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے، تاکہ ہم صحیح معنوں کے اندر ان محافل، مجالس اور جلوس کے برکات اور فیوز کو حاصل کر سکیں اور ان سے مالا مال ہو سکیں۔ دوسری بات، میلاد کے موقع پر ہم درود پڑھتے ہوئے محفل میں شامل ہوں، جلوس میں شامل ہوں، ہماری زبانوں پر درود پاک کے نغمے ہوں، ہماری زبان ہر قسم کی لغویات سے، بےہودگی سے، گالی گلوچ سے اور فحش کلام سے، گندی باتوں سے پاک ہونی چاہیے، اور ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری و ساری ہو، اور سرکار کی ذات پر درود پاک کے نغمے ہوں، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں، نعرے لگائے جا رہے ہوں۔ بس ہماری توجہ مکین گنبد خضرا کی طرف ہونی چاہیے، اور تمام تر آداب کے ساتھ باوقار انداز میں باادب ہو کر اور اپنی زبانوں کو ہر قسم کی لغویات سے پاک کرتے ہوئے، رکھتے ہوئے اگر ہم شامل ہوں گے تو یقیناً فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہو کر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ اس کے بعد میلاد والے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سب جانتے ہیں کس میں ہے؟ نماز میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ایک بندہ جلسے کی تیاری کر رہا ہے، جلوس میں شریک ہے، لیکن نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ نماز تو فرض ہے، جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، ریلی نکالنا، محفل کرنا بے شک ہزارہا فوائد اور برکات کا موجب ہے، لیکن پھر بھی مستحب عمل ہے۔ لیکن نماز فرض عین ہے۔ اگر اس تیاری کے اندر ہم نمازوں کو چھوڑ دیں تو کسی طور پر بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح اس انداز میں بھی کرنی ہے۔ ہم تمام تر پروگراموں میں شریک بھی ہوں، شامل بھی ہوں، تیاری بھی کریں، گلیوں کو سجائیں بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب نماز کا ٹائم ہو تو تمام کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ نمازوں کا بھی اہتمام جاری اور ساری ہے پابندی کے ساتھ، اور سرکار کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم سب نمازی بن جائیں اور یہ ماہ میلاد ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بن جائے۔ ایک اور کام جو میلاد کے موقع پہ کیا جاتا ہے اور جلوس کے موقع پر بھی جگہ جگہ پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ہے کھانا کھلانا، لنگر کا اہتمام کرنا۔ ہر کوئی اپنی محبت کا اظہار سرکار کونین کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر گلی محلے کے اندر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ کام بھی اللہ کو محبوب ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ مسکینوں کو، غرباء کو، یتیموں کو اور لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، اس کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے جب اسلام قبول کیا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام قبول کر چکا تو سرکار کی بارگاہ جو مجھے تعلیم دی گئی، جو میں نے حضور کے سامنے جب میں گیا، پہلا کلام جو سرکار کی بارگاہ سے میں نے سنا وہ کیا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ کتنے پیارے کلمات سرکار کی زبان سے ادا ہوئے، کتنے پاکیزہ یہ جملے ہیں، اور ان کے اندر امت کی تعلیم کیا ہے، تبلیغ کیا ہمارے لیے۔ فرمایا اے لوگوں، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، لنگر کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے تعلق کو قائم کرو، تعلق کو جوڑو۔ اور آگے فرمایا جب لوگ سو جائیں تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ والناس نیام، جب یہ سارے کام کرو گے
انعام کیا ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے نوازش کیا ہوگی، ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو کھانا کھلانا میلاد کے موقع پر اس کا بھی عام اہتمام ہوتا ہے، اور یہ بھی رضا الہی کا موجب ہے یہ عمل، اور یہ بھی اختیار کرنا چاہیے جن کو اللہ نے نوازا ہے دولت سے، مال سے، پیسے سے، وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں اور کھانا کھلایا کریں۔ یہ کھانا کھلانا اللہ کی رضا کا موجب اور سرکار کونین کی تعلیمات بھی اس کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ایک عام کام میلاد کے موقع پر، جلوس کے موقع پر، اس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ظاہر سرکار تشریف لائے تکلیفیں دور کرنے کے لیے، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے، سکون دینے کے لیے، تو ہمیں بھی تکلیف دینے کا اس عمل کو ترک کرنا چاہیے، اور ہمارے کسی عمل کی بنا پر کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثال کے طور پر جلوس لے کے ہم جا رہے ہیں، راستوں کو بند کر دینا، گاڑیوں کو روک دینا، اور پورے روڈ کو ہم کور کر لیں کہ ہمارا جلوس جا رہا ہے، لوگ تکلیف کے عالم میں، گرمی ہے، بچے ہیں، بیمار ہیں، وہ تکلیف میں، گلیوں کو بند کر دیں، بازاروں کو بند کر دیں، اور ہم لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بنیں۔ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اور ساری رات گلیوں کے اندر شور و شرابہ، ہلڑ بازی، موٹر سائیکلوں کے، گاڑیوں کے سلنسر نکال کر شور کرنا، مریضوں کو تنگ کرنا، گھر والوں کو پریشان کرنا، اور یہ سب کام میلاد کے موقع پر کیے جائیں۔ اور اب تو کہیں پر ڈھول بھی، باجے بھی، تماشے بھی ہو رہے ہیں میلاد کے نام پر، جلوس کے اندر۔ ان تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ان سے اپنے تمام تر مذہبی پروگراموں کو ہمیں پاک کرنا چاہیے، اور ہمیں ان تمام پروگراموں سے کسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں ان خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ ہمارا سارا پروگرام مقدس پروگرام ہے، اس کے اندر سیرت النبی کا بیان ہو، اور سرکار کی سیرت کے حوالے سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ہمارا ذہن بنے۔ ہم کوشش کریں اس ماہ مکرم کے اندر میلاد کے موقع پر، جلوس کے موقع پر، کچھ نہ کچھ سرکار کی تعلیمات، سیرت اور اس کا مطالعہ کر کے، اس کو سیکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق ڈالنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک کام کہ میلاد کے موقع پر اگر کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، دل آزاری کی بات ہم سنتے ہیں، تو برداشت کا مظاہرہ کرنا، ہمیں عفو درگزر کا مظاہرہ کرنا، کسی کی ناگوار بات کو بھی برداشت کر لینا، کیونکہ سرکار کی تعلیمات یہی ہیں، میلاد والے آقا کا پیغام یہی ہے، تکلیف دینے والے کو بھی، گالی نکالنے والے کو بھی معاف کیا جائے، برداشت کیا جائے، نرمی اختیار کی جائے۔ سختی، بد کلامی، بد زبانی، یہ تمام چیزیں سرکار کا پیغام نہیں ہے۔ میلاد والے آقا کا پیغام کیا ہے؟ برداشت، صبر، عفو درگزر، بردباری، حوصلہ، یہ تمام چیزیں ہر پروگرام کے اندر، زندگی کے ہر موڑ کے اوپر، اور خاص کر جلوس کے موقع پر ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور ہر تکلیف کو ہمیں خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد اور انتشار پیدا کرنا چاہیے۔ تمام کام ایک بڑے مقصد کے لیے اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ ایک اور کام، ہمیں چونکہ گلیوں سے گزرنا ہے، جلوس کے موقع پر بازاروں سے گزرنا ہے، سڑکوں سے گزرنا ہے، تو ہماری نظر کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے۔ ہم شرم و حیا کا پیکر بن جائیں۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے، سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہماری نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ ویسے تو ایک مسلمان کے لیے، نبی کے غلام کے لیے تو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ کے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے، نظر نیچی ہونی چاہیے، لیکن بطور خاص میلاد کے موقع پر ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری نظر میں شرم و حیا ہو، اور نگاہیں نیچی ہو کر ہم درود پاک پڑھتے ہوئے، ذکر الہی کرتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے، حضور کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے گزر جائیں، اور دنیا کو بتائیں کہ میلاد والے آقا تشریف لائے ہیں،
تو آپ نے یہ پیغام دیا ہے اور اس پیغام کا یہ اثر ہے ہمارے اوپر کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک بادب ہو کر، باوقار ہو کر اور سرکار کی سیرت کے سانچے کے اندر ڈل کر حضور کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں۔ سب لوگ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں ہر جگہ پر، اور سرکار کے عاشق حضور کے غلام جگہ جگہ پر حضور کے مہمانوں کا استقبال بھی کرتے ہیں اور لنگر کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کہیں پر جوس ہے، کہیں پر پانی ہے، کہیں پر چاول ہیں، کہیں پر مٹھائی ہے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں حضور کے نام پہ قربان کرتا ہے۔ تو لنگر کے تقسیم کے وقت بھی ہمیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ لنگر کے شرکاء کی طرف پھینکا جاتا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، جس سے رزق کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اور حضور کے جلوس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم پورے منظم انداز میں، باوقار انداز میں لنگر کو حضور کے غلاموں کے سامنے پیش کیا جائے اور اللہ کی بارگاہ سے اس پر اجر و ثواب حاصل کیا جائے۔ شرکاء جلوس ہوتے ہیں، ان کو بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دینے والے محبت سے دیتے ہیں تو ہمیں بھی لیتے وقت بھی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی پانی دے رہا ہے، جوس دے رہا ہے، مٹھائی دے رہا ہے، چاول دے رہا ہے، ہمیں بھی ہلڑ بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی قسم کا شور و غوغا اور افراتفری کا ماحول پیدا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورے نظم کے ساتھ ہمیں سلیقے کے ساتھ لنگر کو حاصل کرنا چاہیے، تاکہ کسی قسم کی بدنظمی جلوس کے اندر اور محفل میلاد کے اندر پیدا نہ ہو، اور ہم پوری طرح شروع سے لے کے آخر تک اس انداز میں شریک رہیں کہ فیوز و برکات سے مالا مال ہو کر واپس لوٹیں۔ گھر سے گئے خالی ذہن لے کر، خالی دامن لے کر، لیکن جب واپس محفل سے ہو کے آئیں، جلوس سے ہو کے آئیں، تو پھر ہم رحمتوں کو، برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ کے آئیں۔